السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق فرما رواؤں کو دعوت اسلام کی مشق کا سوال نمبر 4 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، شاہ ایران نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو سن کر کیا رویہ اختیار کیا اور اس کا کیا انجام ہوا؟ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر آپ دیکھیں، یہاں پر ہے کسریٰ ایران کے نام خط۔ اس وقت ایران پر خسرو پرویز کی حکمرانی تھی۔ کس وقت؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسریٰ ایران کی طرف خط لکھا تو اس وقت ایران پر خسرو پرویز کی حکمرانی تھی۔ خسرو پرویز اس بادشاہ کا نام تھا جو ایران پر حکمرانی کر رہا تھا۔ وہ ایک مغرور شہنشاہ تھا۔ مغرور یعنی متکبر تھا، اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہت بڑا بادشاہ سمجھتا تھا۔ بادشاہ بلکہ اپنے آپ کو شہنشاہ کہتا تھا۔ شہنشاہ جو ہوتا ہے یہ بادشاہ سے بڑا ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ یعنی شہنشاہ کہتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر اس کے پاس پہنچے۔ اچھا، اس میں بچوں بتاتا چلوں، ایلچی ہوتا ہے جو خط لے کر جاتا ہے، جیسے کوئی پیغام جو لے کر جانے والا اس کو ایلچی کہتے ہیں یا قاصد کہتے ہیں۔ قاصد یا ایلچی یعنی خط یا پیغام لے کر جانے والا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایلچی مقرر کیا اور اپنا نامہ مبارک دے کر شاہ ایران کی طرف بھیجا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے یہ دیکھ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اس کے نام سے پہلے لکھا ہوا ہے، خط کو پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیا۔ یعنی وہ اتنا مغرور اور اتنا متکبر تھا، اس کو اتنا غرور تھا اور تکبر تھا کہ وہ اپنے نام سے پہلے بھی کسی کا نام نہیں دیکھنا پسند کرتا تھا۔ تو اس خط میں جب اس نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک جو ہے وہ اس کے نام سے پہلے لکھا ہوا ہے، تو چونکہ وہ غرور اور تکبر سے معمور تھا، بھرا ہوا تھا، اس میں بہت زیادہ تکبر اور غرور تھا، تو اس تکبر اور غرور سے مجبور ہو کر اس نے وہ خط پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیا۔ پرزے پرزے یعنی ٹکڑے 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 کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس گستاخی کی خبر ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ جیسے اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے کر دے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ شاہ ایران نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو جو ہے وہ پھاڑ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی اس گستاخی کی خبر جب ان تک پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسا اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے کیے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ہی، یعنی یہ واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک جو ہے وہ اس نے جب پھاڑا، تو اس واقعے کے چند روز بعد ہی اس کے اپنے بیٹے شرویا نے اسے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ یعنی جو شاہ ایران تھا اس کا بیٹا تھا خسرو پرویز، جو تھا اس کا بیٹا تھا شرویا نے اپنے باپ کو قتل کر کے یعنی خسرو پرویز کو قتل کر دیا اور تخت پر قبضہ کر لیا۔ تخت یعنی وہ جگہ جہاں پر بادشاہ بیٹھتے ہیں اس کو تخت کہتے ہیں۔ عام طور پر جیسے بڑی کرسی ہوتی ہے جو سب سے بڑا جہاں پر بیٹھتا ہے، ہیڈ جو بیٹھتا ہے، جو سب کے اوپر، جیسے بادشاہ تھا وہ سب کے اوپر حکمرانی کرتا تھا اور اس کے بیٹھنے کے لیے تخت
جو ہوتا ہے یہ بنا ہوتا ہے، تو اس تخت پر اس کے بیٹے نے قبضہ کر لیا۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔